بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی، اور آپ کو کس نے بتایا کہ کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے؟ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 1 کے اندر جو ایک ہی لفظ آیا ہے القارعہ، اس کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا مل قارعہ، کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ لفظ حرف ما بہت سارے معانی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر استفہام یعنی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مل قارعہ، کیا ہے قارعہ، کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ توجہ فرمائیے کہ سوال اکثر اوقات پوچھا جاتا ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی تو وہ کسی دوسرے سے سوال کرتا ہے تاکہ جو چیز اس کو نہیں معلوم کوئی جاننے والا اس کو بتا دے۔ لیکن بعض اوقات سوال جاننے کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی چیز کی اہمیت جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے، اس سے در حقیقت پوچھا نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ جس چیز کے بارے میں سوال ہے اس کی عظمت، اس کا سنگین ہونا، اس کا ہولناک ہونا، اس کا بہت بڑی چیز اور بہت اہم چیز ہونا، یہ احساس دلانے کے لیے سامنے والے سے سوال کی شکل میں کہا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں پہلے فرمایا القارعہ، کھڑکھڑا ڈالنے والی، ہلا کر دہلا کر رکھ دینے والی، لرزا کر رکھ دینے والی، اور پھر قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں سے کہا جا رہا ہے مل قارعہ، کیا چیز، کیا ہے وہ قارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ یہ جو تکرار کی گئی ہے القارعہ اور مل قارعہ میں لفظ قارعہ کی جو تکرار ہے، اس تکرار کا مقصد بھی اس عظیم چیز کے، اس عظیم حادثے کی عظمت کو اور اس کی سنگینی کو اور اس کی سختی کو بیان کرنا ہے۔ اور یہ سوال بھی سوال نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ جس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اگر تم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہو تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ کتنی عظیم اور کتنی خطرناک چیز ہوگی، وہ حادثہ کیسا ہوگا۔ اور پھر آیت نمبر 3 میں دوبارہ گویا تکرار فرمائی، مزید اس بات پر تاکید کرنے کے لیے کہ ہرگز اس مصیبت کو، جس کو ہم نے القارعہ کا نام دیا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ تو تیسری آیت میں فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ، اور تجھے کس چیز نے بتایا، اللہ کے علاوہ تجھے قیامت کی عظمت کے بارے میں کون بتا سکتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 سے پھر قیامت کے دن کے مناظر اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا وَمَا أَدْرَاكَ، اور تجھے کس نے بتایا ہے۔ خطاب ہر قرآن پڑھنے والے سے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور پھر آپ کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے تمام انسانوں کو بتانا چاہتا ہے، اور کوئی نہ جانتا ہے نہ بتا سکتا ہے کہ قیامت کس قدر عظیم اور کس قدر خطرناک ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ، واو یعنی اور، ما کس نے، کس چیز نے، ادراکا، ادراکا 2 حصوں پر مشتمل ہے، کا یعنی تجھے، ادرا کے بنیادی حروف دال، را اور یا ہے، اور اس لفظ کا اصل معنی ہے کسی چیز کو کوشش کر کے، محنت کر کے جاننا، اس کا پتہ چلانا۔ وما ادراکا، اور تجھے کس نے بتایا ہے، تجھے کس نے خبر دی ہے، یعنی تجھے کسی نے نہیں بتایا، اللہ تجھے بتانا چاہتا ہے۔ وما ادراک مل قارعہ، ما
یعنی کیا ہے۔ القارعہ کا معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو کس نے بتایا کہ کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے۔ تو آپ نے توجہ فرمائی کہ یہ 3 دفعہ لفظ القارعہ تکرار ہوا۔ پہلے کہا گیا القارعہ، صرف نام لیا گیا، پھر توجہ اور زیادہ کروانے کے لیے، اس کی اہمیت اور عظمت بتانے کے لیے فرمایا گیا کیا ہے قارعہ، کیا ہے وہ بڑی مصیبت، کیا ہے روز قیامت، اور پھر مزید توجہ دلوانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے فرمایا گیا وما ادراک ما القارعہ، اور کس نے تجھے بتایا ہے کہ وہ قارعہ کیا چیز ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب قرآن مجید میں وما ادراک کا لفظ آتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرماتا ہے جس چیز کے بارے میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا ہے۔ آپ کو اللہ بتائے گا، اور اللہ سے بہتر بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگلی آیات انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔